اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم اگین مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج جو بیسیکلی ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم سورہ فاتحہ کے نیمز، اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہے وہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ ہے، یو ویل نو، جس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور فاتحہ کے بعد یعنی کہ فاتحہ کے جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ آغاز کرنا، ابتدا کرنا، اسی لیے اسے فاتحہ یعنی کہ فاتحہ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اور بھی بہت سے متعدد نام اس احادیث میں ثابت ہوئے ہیں، مثلا ام القرآن، السبیع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ وغیرہ وغیرہ، اس کے بہت سے نام ہیں۔ لیکن اس کا جو اہم نام ہے وہ ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ یعنی کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یعنی کہ میں نے صلاۃ کو، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد یعنی کہ سورہ فاتحہ، جس کا نصف حصہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت اور عدم و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصہ اس میں دعا و مناجات ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، یعنی کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہوگی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم امام کے پیچھے اگر ہیں تو کیا مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے یا وہ خاموشی سے قرآن سنیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باقی قرآن کو خاموشی سے بھی سننا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو آپ نے خود سے ریڈ لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ اب یہاں پہ جو نیکسٹ بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فضائل کیا ہیں۔ فار ایگزامپل اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو آپ اگر اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کرتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل اور کرم سے وہ بالکل تندرست ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ اتنی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، آپ کا ایمان کامل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اسلام کی جو سب سے بنیادی وجہ جو ہے نا، یا اسلام کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ آپ کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاسٹ پروفٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اس دنیا میں نبی کے طور پر نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ آپ کا ایک ماننا ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کو یقین سے کہتے ہیں یا یقین رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام پہ یقین رکھ کر اس کو پڑھتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں، اس کو کسی مریض پہ دم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں یا آپ کو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو دوسری بات ہے، جو سورہ فاتحہ ہے وہ ایک مکی سورہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مکی یا مدنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صورتیں، اب یہاں پہ ذکر کیا نا کہ اگر مکی سورہ اٹس مین تو وہ مکہ میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو مکہ میں جو سورہ نازل ہوئی وہ مکی ہوگی، یا مدنی سورہ وہ ہوگی جو مدینہ میں نازل ہوئی تو مدنی ہوگی، نہیں۔ لیکن اگر مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئی وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہو یا اس کے اطراف و جوابر میں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ مدینہ میں ہوں یا اس کے اطراف میں نازل ہوں یا اس سے کہیں دور، حتیٰ کہ مکی اور اس کے اطراف میں ہی نازل کیوں نہ ہوئی ہوں، یعنی کہ ہجرت سے پہلے کی سورہ اور ہجرت کے بعد کی سورہ۔ اوکے، آئی تھنک سو اٹس کلیئر۔
اب ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان نصف ڈیوائڈ ہے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اور آپ بھی یہ سب بہتر جانتے ہیں کہ فاتحہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا عاجزی ہے، ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عاجزی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، جب کہ ذکر ہے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ یعنی کہ نہایت مہربان رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کہ آپ کس سے رحم طلب کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اب یہاں پہ جو فرسٹ لائن ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ آپ کسی انسان کی تعریف نہیں کر رہے، کسی بندے کی تعریف نہیں کر رہے، کسی دوست کی تعریف نہیں کر رہے، آپ اس پروردگار کی تعریف کر رہے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم تعریف کرتے ہیں تمام جہانوں کے پالنے والے کی۔ اب تمام جہانوں کے پالنے والے سے مراد کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں پیدا کی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس ایک چھوٹی سی چیز کا یا ایک چھوٹی سی حصے کا کریٹر ہے، نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے، یعنی کہ دن کو رات میں بدلنے والے، رات کو دن میں بدلنے والے، بیمار کو تندرستی میں بدلنے والے، اور تندرست کو بیماری میں بدلنے والے، یعنی کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے کر رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ یعنی کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، وہ آخرت میں بھی صرف وہی رحیم ہوگا، یعنی کہ اس کی رحمت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کے لیے ہے۔ اب نیکسٹ آتا ہے مالک یوم الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں پہ نا ایک آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روز فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو خود ہی جواب ملے گا کہ بے شک صرف ایک غالب اللہ کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہی ہر طرف ہے۔ اب یہاں پہ جو نیکسٹ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک آپ مہربان ہیں، رحیم ہیں، مالک ہیں یوم جزا کے، لیکن ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف آپ کی کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف آپ ہی ہیں۔ اب جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں تو ہم اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بیوی سے مدد حاصل کرتے ہیں، ڈرائیور ہو گیا یا دیگر انسانوں سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ باور کرواتے ہوئے کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ سارے کام ظاہری اس بات کے متعلق ہوں یا کسی بھی طرح کا کام ہو، آپ کو مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ آج ہم یہاں تک ہی ڈسکس کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس کی آگے ڈسکس کریں گے۔